آپ دین کا کام کریں. ایسے علماء موجود ہیں جو شوز میں آنے کے پیسے مانگ لیتے ہیں, مہنگے مہنگے پیسے مانگ لیتے ہیں, کہیں اپیرنس کے پیسے مانگ لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اگر عالم ہے, اگر شو کے پیسے مانگ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شو کے یار یہ آپ کا کمرشل سیٹ اپ ہے یار, آپ اس میں ایڈ لیتے ہیں. یہ آپ نے جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں یہ کیا مطلب, یہ آپ کو اسپانسرشپ مل رہی ہے نا. اچھا یہ مانگ لے پیسے تو ٹھیک ہے, ہاں یہ مانگ لے پیسے تو ٹھیک ہے, میں بھی مانگ لوں آپ سے, مجھے آپ کچھ دیں. کیا دے رہے ہیں مجھے یہاں پہ, کا چھوٹا سا گفٹ دے دیتے ہیں. مجھے آپ چھوٹا سا گفٹ نہیں دیں یار, میرے لیول کا گفٹ دیں نا آپ مجھے. اب آپ کے لیول کا گفٹ دیتے تو میرے تو جدادیں بک جائیں گی. آپ کو اسپانسر ملے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ کے لیول کا گفٹ دیتے تو جدادیں چینل بک جائے گا ہمارا. عالم نے اگر مانگ لی ہے, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں عالم ایکٹرس کو دیتے ہیں, ایکٹر آتا ہے کچھ پیسے دیتے ہیں. نہیں پتا نہیں ہے سما کو, میں مثال دے رہا ہوں, ٹی وی شوز زارا کو پتا ہوگا, ٹی وی شوز پہ آنے کے پیسے دیتے ہیں. ایکٹرز ہوتے ہیں, کوئی سنگر ہوتے ہیں. ایک عالم نے, ایک مولوی نے مانگنے, پھر کیا تکلیف ہے؟ پھر یہ ڈوئل اسٹینڈرڈ ہے. وہ دین فروشی میں نہیں آئے گا, وہی بات ہو رہی ہے. فروشی میں آئے گا مطلب وہ پیرنٹس کے پیسے مانگ رہے ہیں یار. آپ تو دین کی بات ہی کرے گا یار, آپ کسی جگہ پہ جائیں, آپ کو ایک بندہ بلائے کہ یار ڈاکٹر صاحب آئیں ذرا ہمیں, یعنی شو میں پیرنٹس کی اگر وہ پیسے مانگ رہا ہے, اگر اس میں وہ دین بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے. دین کیا بیچ رہا ہے مطلب وقت تو لگا کے آیا, لیکن بات تو پھر وہی ہے. آپ میری بات سنیں, آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں, اپنی فیس لیتے ہیں, تو آپ میڈیکل بیچ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو ہم نے کہا ہی نہیں نا کہ اس کو بیچنا غلط ہے یا صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں دین فروشی نہیں کر سکتے. میں یہ بات کروں, نہیں کر سکتے, وہ یہ الگ ٹاپک ہے. پھر دوسرا آپ کا سوال ہے کہ چینل پہ آتے ہیں پیسے لیتے ہیں, چینل پہ آنا پیسے لینا وہ الگ, وہ دین فروشی کے زمرے میں نہیں آتا. کس طرح آتا ہے؟ دیکھیں ایک بندہ ہے, وہ گھر سے نکلا ہے, اس کے اپنے ایکسپینس ہے, اس نے پیٹرول ہے, راستے میں کوئی ٹکر روٹی چلے گدے حرام حلال کا تو نہیں نکلا کنکلوژن, اس کا کنکلوژن نکلا ہے کہ اگر وہ شو پہ آ کے دین کی بات کریں گے اور چینل سے پیسے لیں گے, اب لیں جتنے بھی. یار چینل نہیں اسپانسر لے رہا اسپانسر, میں تو کہہ رہا ہوں لے پیسے. چینل مولوی بیچ رہا ہے, بڑا مشکل ہے مولوی بیچنا. صحیح بات ہے, ویسے مولوی بیچنا واقعی مشکل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں عدم برداشت اپنی پیک پر ہے. ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے کوہاٹ میں, ایک خاتون ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا بھئی آپ پیشنٹ ادھر ایگزامن کر رہی ہوں میں, یہاں خواتین ہیں, آپ باہر چلے جائیں. مرد کی ایگو اتنی بری چیز ہے, وہ ہرٹ ہو گئی. 7 گولیاں اس نے اس لیڈی ڈاکٹر کے ڈیوٹی ختم ہوتے ہی اتار دیں اور اسے مار دیا. یہ 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں واقعہ ہوا کیپٹل سے, اس کوہاٹ کے اندر. اسی طرح افطاری اور سحری کے دوران اکثر ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ بھائی کو بہن نے سحری نہیں بنا کے دی تو اس نے اس کو قتل کر دیا, ختم, جان ہی لے لی. ہاؤ یو سی دس عدم برداشت ان آور سوسائٹی. فوراً قتل پہ آ جاتے ہیں, مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایموشنل کنٹرول رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برداشت رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صبر دیا ہے, اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. میں بڑی ایک گہری بات کروں گا, انسان اور جانور میں فرق یہ ہے. کتے کو آپ وٹا مارنا, کتا آگے سے پڑ جائے گا آپ کو, کیوں؟ کتے کے اندر ایموشنل کنٹرول نہیں نا ہے, کتا برداشت نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے برداشت کرنے کی, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کی, صبر کرنے کی برداشت دی ہے. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایگو ہے, یہ جو ایک فیک ایگو ہے, یہ لیک آف ایجوکیشن ہے. لیک آف ایجوکیشن یہ نہیں دنیاوی, لیک آف اسلامک ایجوکیشن ہے, جس کے اندر انسانیت کا تقدس نہیں بتایا جاتا. انسان کو, یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں نا, انسان کی کتنی حرمت ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک انسان کی حرمت ہے. بیت اللہ کی حرمت, بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے. مطلب آپ کہہ لیں, آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں وہ غلط کام بیت اللہ کے اندر کرنے کا؟ تصور بھی کر سکتے ہیں, اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا. یا بیت اللہ سے زیادہ حرمت ہے کہ انسان کی, لیکن اسی انسان کو اب گالیاں بھی نکالتے ہیں. کتنا بڑا کرائم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہے, یہ دین اسلامی خوبصورتی ہے جس نے انسان کو انسان بنائے, انسانیت سکھائی. کوئی بھی دنیا کی ایجوکیشن اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اخلاقیات نہیں سکھاتا, آپ کو برداشت صبر کی تلقین نہیں کرتا, آپ کو مکر فریب جھوٹ سے پرہیز نہیں سکھاتا. کوئی بھی ایسا فلسفہ نہیں نا. کوئی میڈیکل آپ نے بھی کیا, میں نے بھی کیا ہے. کوئی میڈیکل کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, مکر نہ کرو, کسی کو گالی نہ دو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹے سے شفقت کرو, لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کے شر سے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ ثواب ہوتا ہے, کہ ہم نے ایسا بدترین شخص نہیں بننا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈرے. آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے,
لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں او میری زبان میری درد ہے میرے کو لو سن نہ لوے. تو ایسے لانتیوں کو تو ویسے ہی کہہ دینا چاہیے تو سرٹیفائڈ بدترین بدبخت شخص ہے میرے نبی کے وسلم کے مطابق. پھر یہ دین ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کیا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین شخص ہے جو لوگوں کی نفع بخش ہو. ٹھیک ہے, دین اسلام کیسا پھیلا ہے, کیسے پھیلا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے جو میکسیمم لیول پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریچ کیا نا وہ کیا اخلاق بہتر کرو. اخلاق کے اوپر فوکس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یار آپ کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے, آپ کی آنکھوں سے نہ دکھ پہنچے, بلکہ حدیث بھی ہے مسلمان ہوا ہے جس کی زبان آنکھ ناک کان کسی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو یار ہم بیسیکلی مسلمان کی ڈیفینیشن کے اوپر ہی پورا نہیں اترتے. یہ ہمارے عدم برداشت اسی لیے کیونکہ لیک آف اسلامک ایجوکیشن ہے. آج آپ بچوں کو اسلامک ایجوکیشن دینا شروع کر دیں عدم برداشت ختم ہو جائے گی. ٹھہراؤ آ جائے. ایکسلنٹ. ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں. رمضان میں سما کی پوڈ کاسٹ سیریز کا سلسلہ ہے. سما کی پوڈ کاسٹ رمضان سیریز ہے اور اس کو اسپانسر کیا ہے رائزن نے. اپ ٹو 40% تک ڈسکاؤنٹ ہے ان کی تمام آؤٹ لیٹس پر پورے رمضان میں, اور یہ وہ احساس ہے جو رائزن کرتا ہے. آپ بھی ان کی اپلائنسز آپ کو گفٹ ہوں گی اگر آپ یہ ہماری ٹرانسمیشن میں ساتھ جڑے رہیں. QR کوڈ جو ہیں وہ اپیئر ہوں گے, آپ گوگل فارمز ہیں ان کو بھریں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کو لاکھوں کے تحائف دیے جائیں گے. آپ سے ایک سوال ہے ڈاکٹر سبیل کہ ایک کوشچن آیا ابھی کہ طلاق بہت بڑھتی جا رہی ہے اور طلاق کی بڑی وجہ معاشرے میں آپ عورت کو سمجھ رہے ہیں کہ مرد کو سمجھ رہے ہیں؟ عورت کو سمجھ رہے ہیں. معاشرے میں طلاق کی بڑی وجہ عورت ہے. کیوں؟ میل ڈومیننس ایکسیپٹ نہیں ہو رہی نا. میل ڈومیننس ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی. نہیں, میل ڈومیننس اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے. اچھا, یہ ایکوالٹی آف رائٹس کی بات ہے, یہ می ٹو اور یہ سب نگیٹ کر دیں. کیا ہے یہ بکواس ہے, یہ مانتے ہی نہیں. بہودہ فیمنزم کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے یار فیمنسٹ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں. فیمنزم کا کانسیپٹ بہودہ ہے. کیا کانسیپٹ ہے؟ وومن کو ایکول رائٹس دینا, پاور دینا مرد کے, مطلب نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں پھر اب ایکول رائٹس ہے نا, پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ مستری اور مزدوروں میں بھی پھر عورتیں کھڑی ہوں نا. نہیں کرتی ہیں, لیبر ورک بھی کرتی ہیں. کون سا کرتی ہیں بتائیں؟ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کم ہے لیکن باہر پوری دنیا میں لیبر ورک کہیں بھی نہیں کرتی, کہیں بھی نہیں کرتی. ایگزیکٹو کے اندر ان کو اکوالٹی چاہیے. ایگزیکٹو میں کہ شرٹ ٹائی لگا کے بیٹھنا چاہتی ہیں مرد کے شانہ بشانہ, پھر کوئی چھیڑ دے تو چیخیں مارتی ہیں. بھائی بات سمپل سی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا سپیریئر, مرد ہے سپیریئر. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمتر نہیں بنایا. مرد کی ذمہ داری لگائی عورت کو پروٹیکٹ کرنا, اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا, مرد کا کام ہے گھر کی تمام تر نیڈس کو فلفل کرنا. مرد کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بڑھا دیں, آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. ہم نے اٹھا کے پکڑ کے عورت کو شانہ بشانہ کھڑا کر دیا. نہیں, اب آپ کے سامنے ہے معاشرہ, میرا جسم میری بیڑا گھر کی معاشرے کا اس لیے ہوا ہے, معاشرہ تباہ و برباد اس لیے ہوا ہے. اپنی روٹی خود نہیں بنانا چاہتے. آپ کس ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے عورت کی ذمہ داری ہے کیا ہو رہا ہے؟ آپ پھر مرد کپڑے دھوئے, مرد جو ہے وہ کیا روٹیاں بنائے؟ بھائی یہ ذمہ داری مرد کی ہے. بھائی جب میل ڈومیننس چیلنج ہوئی ہے وہاں پہ طلاق بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ فتنہ اور فساد تب پھیلنا شروع ہوا ہے. آپ مجھے بات بتائیں کون سی ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں؟ عورت جتنی مرضی. ڈاکٹر سبیل آپ کو بہت ساری خواتین بھی سنتی ہیں, بعد میں ناراض ہو جائیں گی. آپ کی کرا سنتی ہیں, ناراض ہو جائیں گی. کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اپنی بہنوں کو ایک ایسی بات کہوں گا میری بہنیں خوش ہوں گی. اور بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ بنایا ہے, آپ گھر کی رانی ہیں, آپ گھر پہ کام کریں, گھر کے معاملات دیکھیں. آپ اپنے مرد کو جو ہے وہ آپ کے مرد کی ذمہ داری ہے آپ کی خوراک کا, آپ کی ہیلتھ کا, آپ کی ایجوکیشن کا, آپ کے گھر کا, آپ کی نیڈز کا, آپ کے ویل بینگ کا خیال رکھے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ مرد سے وہ رائٹس ہی آپ وڈرا کروانا چاہتی ہیں. آپ مرد کو کہتی ہیں تمہاری جو ہے وہ اس فارمولے سے تو عورت کام بھی نہ کرے, اور یار نہ کرے, ورکنگ نہ کر لے. اگر نیڈ ہے تو کر لے, مرد کا ہاتھ بٹا لے, مرد کا ہاتھ بٹا لے, مرد کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے. جتنی مرضی لبرل عورت ہے, میری بات سنیں بھائی, وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا مرد کمائے, میرا مرد میری پوری نیڈز ایل وی گوچی پراڈا پورا کرے. میرا مرد بھی تو چاہتا ہے عورت کام کرے, کمائے, ساتھ سپورٹ کرے. نہیں چاہتا.